یہ سوال کیا گیا ہے کہ وصال کے بعد انبیاء کرام تو واقعی اللہ تعالیٰ کی طاقت سے مدد کرتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن کیا اولیاء اللہ بھی وصال کے بعد مدد کرتے ہیں؟ کیا یہ بھی ثابت ہے؟ تو جناب عرض یہ ہے کہ ہاں، اولیاء اللہ بھی وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مرضی کے مطابق ان کی ارواح مدد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو طاقت دی ہے، وہ اللہ کے حکم سے جہاں چاہتی ہیں اس کے اختیار کے ساتھ وہ جاتی ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور کے اندر ایک پورا مستقل چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ شہدائے کرام اپنی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو ملتا ہے، اجازت ملتی ہے، تو وہ جاتے ہیں جنگوں میں اور اہل اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی روحیں آ کر باقاعدہ جنگ میں شامل ہوتی ہیں اور دشمنان اسلام کو ہلاک کرنے میں وہ مددگار ہوتی ہیں۔ جیسے فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں، ان سین مخلوق، اسی طرح جو ارواح ہوتی ہیں وہ بھی مدد کے لیے اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس پر کئی واقعات لکھے ہیں، مختلف لوگوں کے دیگر کتابوں سے نکال کے ان کو جمع کیا ہے۔ امام سیوطی نے پورا ایک باب بنایا ہے اسی مسئلے پر، اور دیگر بھی علماء کرام نے اس پر اپنی تصریحات فرمائی ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اس کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ ان الاولیاء والشهداء لا يموتون ولكنهم ينتقلون من دار الى دار فینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم، کہ اولیاء اور شہداء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی ہلاکت کرتے ہیں، یعنی کفار کی۔ تو اس طرح کی تصریحات باقی بھی علماء کرام کی موجود ہیں۔ میری کتاب ہے قائد اہل سنت، اس کے اندر بھی میں نے کچھ چیزیں اس طرح کی نقل کی ہیں، اور میری تفسیر کے اندر بھی اس آیہ مبارکہ کے تحت کچھ مواد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔